سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آپ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہے ہیں، مگر میں آپ کو آپ کا حال اور مستقبل دکھانا چاہتا ہوں، ایسا حال جو ڈراموں کے اوپر مبنی ہے۔ جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں وہ ڈرامے اپنی ریئل لائف میں اس لیے نہیں ہوتے، یعنی کہ جیسا کہ حالات حاضرہ ہیں ویسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، بلکہ جیسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں ویسے ہی حالات پیدا کیا جانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی نسلیں ہوں، ایسے ہی معاشرے ہوں، ایسے ہی قوم ہو، ایسے ہی اخلاقیات ہوں۔ کیسے؟ یہ ڈراموں کے ورڈز اگر میں کوٹ کرنا شروع کر دوں، آپ کانوں پہ ہاتھ ڈال کے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ آپ شاید وہ ڈرامے دیکھتے ہی نہ ہوں، مگر آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ایسے ڈرامے، فلمیں، اشتہارات، نیوز، خبریں، پروگرامز، یہ سب بنا رہا ہے یہ میڈیا، جس میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، الف لام میم پروگرام کر رہا ہوں، مگر میں انتہائی بیکار انسان ہوں، کیونکہ میرے پروگرام کو دیکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، قال اللہ قال رسول سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کا کیا کہ جو پہلے کہہ چکے دین میں کیا رکھا ہے، وہ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں، وہ تمام قسم کی چیزوں سے لطف لیتے ہیں، اور اب ڈرامے بھی دیکھتے ہیں جس میں ایک آرٹسٹ بیٹھ کے بچے کو بتا رہا ہے کہ بیٹا تم چاہے تو مرد بنو چاہے تو عورت بنو، یہ تمہارے اوپر ہے، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں، کوئی تم پہ حساب کتاب رکھنے والا نہیں۔ بیٹے باپ پہ جانا چاہو تو باپ کے کپڑے پہن لینا، ماں پہ جانا چاہو تو ماں کے کپڑے پہن لینا، تم آزاد ہو۔ یہ ڈرامے لکھے جا رہے ہیں، یہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں، اور ان ڈراموں میں قوم، ملک، سلطنت سب سنجیدگی سے انوالو ہے، انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ شاید کہ ہمیں آپ نے نسلیں ایسی بنانی ہیں، ایسی بچے محمد بن قاسم، غوری، ٹیپو، یہ سب بنیں گے۔ یہ بنیں گے وہ جیسے کہ باپ بتا رہا ہے کہ ماں بننا چاہو تو ماں بن جانا، باپ اچھا لگے تو اس کے کپڑے پہن لینا، پارٹ ٹائم، صبح میں ماں، شام میں باپ، رات میں ماں، صبح میں پھر باپ، اس طرح سے اپنے اندر چینجز لے کر تغیر، تبدل اور انقلاب کی خوبصورت صورت میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرمائے، معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں، دین، دینیات، اسلام اور پھر اخلاقیات، اس پہ بڑا گہرا ایک مطالعہ ہے آپ کا۔ میں خوشنودی محسوس کر رہا ہوں یہاں پر آپ کو اپنی بزم میں موجود پا کر۔ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی نوید عباسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، ہم کئی مرتبہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے لائے، اور اب کس کے سامنے شکایت کریں؟ شکایت ہی کیا ہے، اس کا حل کوئی بتا دیں تو بتا دیں۔ یہ جو ڈرامے، فلمیں، اشتہارات، یہ جو میڈیا اپنا کردار نبھا رہا ہے، آنے والے دنوں میں رمضان الکریم ہے، ہم صحیح ڈائمنشن میں جا رہے ہیں؟ ہماری سمت بالکل ٹھیک ہے یا پھر تباہی و بربادی ہے؟ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ جس ملک میں ہم بستے ہیں، یہ ہماری معلومات کے مطابق، اور آپ کا میرے خیال میں اس باب میں زیادہ تجربہ ہے، آپ قائد پر کام بھی کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی بھی فراہم کرتے ہیں، تو ہم اپنے مطالعے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں ہے۔ اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو قائد اعظم محمد علی جناح، جنہیں ہم بابائے قوم کہتے ہیں، ہر سرکاری دفتر میں ان کا بڑا ایک فوٹو پیچھے لگا ہوتا ہے، اور سارے لوگ، ساری سیاسی جماعتیں، سارے لوگ سرکاری کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں۔ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس ملک کا جو قانون، جو نظام ہوگا وہ قرآن اور سنت ہوگا، اور اس حوالے سے انہوں نے ذمہ داریاں بھی لگائی۔ حضرت مولانا اسد صاحب جو بنیادی طور پر یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ہی ادارہ قائم کیا تھا اور اس کا سربراہ ان کو بنایا تھا، ایسا ہی ہے کہ آپ اسلام کے مطابق پاکستان کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں۔ تو جس ملک کی بنیاد اسلام کے نام پر ہو، اور وہاں کے بنانے والے اسلام کو عملاً وہاں دیکھنا چاہتے ہوں، وہاں آہستہ آہستہ جب پاکستان بنا تو کیا کوئی اس طرح کا ڈرامہ ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی اس طرح کی تصویر اس زمانے میں، چلے ٹی وی نہیں تھا پاکستان میں، یہ بعد میں آیا، لیکن جب ٹی وی آ بھی گیا تو کیا بغیر دوپٹے کے کبھی آپ نے کسی خاتون کو خبرنامہ پڑھتے ہوئے دیکھا؟
ٹی وی کا ایک وقت ہوتا تھا، وہ اس ٹائم پہ سوئچ آف ہو جاتا تھا، صبح چلتا تھا، اور آغاز تلاوت کلام الہی سے، نعت رسول مقبول سے، اور پھر اس طرح چیزیں آگے بڑھتی تھیں، قصیدہ برد شریف آیا کرتا تھا. قصیدہ بردہ شریف، اور پھر یہ چیزیں ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں ڈرامے آنے لگے، جو ڈرامے بے حیائی کے خلاف تھے. آپ کی فلمیں ایسی تھی کہ جن میں آپ کو توحید کا درس بھی دیا جاتا تھا. آپ کے یہ قطع نظر اس کے کہ فلم جائز ہے یا ناجائز، قطع نظر اس کے کہ میں اس بیس میں پڑھوں کہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز، اس کا بنانا کیسا ہے، اس کے شرعی احکام کیا ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے ہم پس پش ڈال دیتے ہیں. لیکن ایک زمانہ وہ تھا. اب آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ بالوں سے ہوتا ہوا پیچھے گیا، اور پھر وہاں سے وہ گلے میں آیا، اور گلے سے وہ اتر گیا، بالکل غائب ہو گیا. تو یہ آہستہ آہستہ قوم کو تباہی کی طرف لے جانے کا ایک منظم منصوبہ ہے، اور اس کے پیچھے استمراری طاقتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. اور پھر ہمارے میڈیا کے وہ لوگ جنہیں پاکستان قوم عزت دیتی ہے، چلیں جناب یہ ڈرامہ بناتے ہیں، یہ تھیٹر کرتے ہیں، یہ کوئی شو کرتے ہیں، تو ان کو ظاہر ایک مقام ہے. آپ ایک ماشاءاللہ جب مذہبی پروگرام کر رہے ہیں تو معاشرے میں آپ نکلتے ہیں، تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو نوجوان قریب کرتے ہیں کہ اویس بھائی آپ سے سیلفی لے لی جائے، آپ کے ساتھ دو باتیں کرنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، آٹوگراف، آپ کے ساتھ تصویر، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ ایک مذہب کا پیغام دے رہے ہیں. تو اب معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے لوگ یہ چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی، اور پھر جو آپ نے جس طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ لڑکے سے یہ کہا جا رہا ہے، بچے سے، کہ آپ ماں بنو تو ماں بن جاؤ. یعنی ماں بننے سے مراد یہ ہے کہ تم لڑکی بننا چاہتے ہو تو لڑکی بن جاؤ، تمہیں اختیار ہے، تم مرد بننا چاہتے ہو تو مرد بن جاؤ. یہ اختیار انسان کو کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اس نے انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا ہے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اس نے تو اچھی صورت میں بنا دیا ارحام میں ہی، وہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. اب اگر پروردگار نے کسی کو مرد بنایا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. کسی کو عورت بنایا ہے تو اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو مرد اور عورت نہیں ہے، یعنی تیسری جنس سے تعلق ہے، تو اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسلام ان سب کے الگ الگ احکام بھی بیان کرتا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں. اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ایک مختصر سے وقفہ لوں، میں لوٹ کے آپ کی طرف آؤں گا. یہ باتیں بہت ہی سنجیدہ ہیں. میں چاہوں گا خواتین و حضرات ظاہراً آپ کے بچے بھی بیٹھ کے دیکھیں. یہ پروگرام اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے چینٹی کے برابر. کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے یہ پروگرام آپ کو پسند ہی نہ آ رہا ہو، مگر خدا کی قسم ہماری نسلیں انتہائی خطرناک موڑ پہ آ چکی ہیں. ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اب جو ٹیلی ویژن تھا نا، کریڈیبل انوائرمنٹ کریٹ کرتا تھا، جو لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھ کے کہتا ٹی وی پہ آیا ہے بڑی بات ہے، اب ٹی وی پہ یہ آ رہا ہے. یہ بدبختیاں اب ٹی وی پہ آ رہی ہیں. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے معاشرے کی جو کہ زیر تعمیر ہے، اور ہمیشہ معاشرہ ارتقاء کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ محو سفر ہوتا ہے، اور اس کے سفر میں جو اسٹیشن ہوتے ہیں نا، فیولنگ اسٹیشن، وہ ہوتے ہیں وہ ناول، وہ کتابیں، وہ ادبیات، یا پھر آج کے زمانے میں ڈرامے، یا پھر وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل چیزیں، ساری کی ساری بگاڑ کی طرف ہیں. شاعر اب ایسے آ گئے ہیں کہ جن کو نہ ادب کا لحاظ ہے نہ اخلاقیات کا. شاعری تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے وہ کوئی کہہ کرتا ہے نا ادب کی، وہ شاعری ہے. اسی طرح ڈراموں میں جس قسم کے کردار نبھائے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے. میڈیا ہمارا عورت کو ایک پروڈکٹ تو سمجھتا ہے، چاہے وہ نیوز ہو، چاہے وہ ابھی نشریات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے. ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوگا، ہم مجبور ہیں، پابند ہیں، کافی چیزوں میں ایسی گزرنا پڑتا ہے. البتہ اس کو توڑے گا کون؟ یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس سے پہلے مفتی نوید عباسی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں نا قوم تعمیر ہو، میڈ ان پاکستان اگر ہم چاہتے ہیں نا، تو خود جو ہم آلریڈی میڈ ان پاکستان ہیں، ہمیں خود کو مضبوط بنانا پڑے گا، ارادی قوتوں کو، ایمانی قوتوں کو. اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے مسئلے ہیں نا، کس قسم کی نوعیت درپیش ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مفتی زبیر صاحب تشریف فرما، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. حالیہ دنوں میں بہت ہی اچھی زیارات مکہ شریف کی کر کے آئے ہیں، نمائندگی کر کے آئے ہیں کونسل کی. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب آپ کے سامنے ہیں یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ اشتہارات، یہ چینلز کے پروگرام، یہ ہم سیاستدانوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن اٹھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ گالم گلوچ، یہاں تک کہ علماء میں بھی یہی کیفیت ہے. معاشرہ اس سے تعمیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سماج، سوسائٹی اور معاشرے کی جو تربیت ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلا اور بنیادی کردار والدین کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ماں فسق و فجور کی زندگی گزارے اور وہ یہ سوچے کہ میری بیٹی اعلیٰ درجے کی تہجد گزار بن جائے، باپ اپنی اولاد کے سامنے سگریٹ کے کش لیتا ہو، اپنی اولاد کے سامنے گالم گلوچ سے کام لیتا ہو، اپنی اولاد کے سامنے ناجائز غصہ کرتا ہو، فرائض اور واجبات کو توڑتا ہو، شرعی احکام کی دھجیاں بکھیرتا ہو، اور وہ یہ چاہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اعلیٰ درجے کا باکردار مسلمان بن جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ میں اس سلسلے میں اس موضوع پر بھی قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا نقشہ کھینچا ہے، اور کیا عجیب نقشہ ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام پر وفات و موت کا وقت آیا؟ کیا ہوا تھا اس وقت؟ ذرا سا اس آیت کو سمجھنے سے پہلے سارے سامعین و ناظرین اور آپ کی خدمت میں ایک منظر کا ذہن کے اندر تصور لانے کی میں درخواست کروں گا۔ گھر کے اندر اگر دادا، نانا، امی جان، ابو جان وہ چارپائی اور بیڈ پر ہوں، بستر پر ہوں، حکماء اور ڈاکٹر لا علاج قرار دے دے، آخری وقت ہو اور بالکل نزع کا عالم، اور سارے کے سارے اطراف میں پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیٹا بیٹی، گھر کے سارے افراد کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایسی کنڈیشن میں جب کہ پتہ ہو اور وہ آخری وقت لمحہ چل رہا ہو، وہ دادا جان، وہ والد، وہ نانا، وہ نانی، وہ امی جان اگر اپنی آنکھیں کھول دے اور اپنے ہونٹ ہلا لے تو بتائیے اس بات کو کتنی توجہ کے ساتھ سنا جائے گا۔ یعنی سارے کے سارے لوگ اپنے کانوں کو اس کے منہ کے قریب لے جائیں گے، اور وہ بھی یہ سوچیں گے کہ یہ زندگی کا کوئی نچوڑ ہوگا جو اس وقت دادا جان کہہ رہے ہیں، ابا جان اس وقت جو بات کر رہے ہیں، یہ کوئی اہم ترین بات ہوگی، اس کی غیر معمولی اہمیت ہوگی، اور وہ بھی زندگی کا نچوڑ۔ اب ذرا سوچیں، ہیں کون حضرت یعقوب علیہ السلام؟ یعنی آل اولاد میں کون ہے، اوپر کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی اوپر پیغمبر، نیچے پیغمبر، خانوادہ پیغمبروں کا ہے، یہ پیغمبروں کی فیملی ہے۔ خدا نے کیسا عظیم الشان خانوادہ اور انسٹیٹیوٹ بنایا تھا۔ ایسی کنڈیشن کے اندر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام نے ارد گرد اپنی آل اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے بیٹے بیٹیاں جو کھڑے، ان کو آخر کے وقت میں آنکھیں کھول کر کے لب ہلاتے ہوئے پوچھا، میں تو جا رہا ہوں، بس مجھے ایک بات بتا دو، ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے چلے جانے کے بعد تم پرستش کس کی کرو گے؟ اب سب بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ خدا کا قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، منظر کشی قرآن کریم کر رہا۔ اب سب نے دیکھا کہ ابا جان اس حالت میں بھی جاتے ہوئے ہمارے ایمان و دین کی فکر، ہمارے مستقبل کی کوڑھن، یہی غم لے کر کے جا رہے ہیں، جبکہ پیغمبروں کا خانوادہ۔ آج ہمارے معاشرے کا کوئی عالم، کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب یا کوئی باکردار مسلمان وہ یہ سوچتا ہے میں نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی، ارے تمہارا کوئی شمار و قطار نہیں ہو سکتا، یہ پیغمبروں کے خانوادے کی بات ہو رہی ہے، یہ خاندان اور فیملی پیغمبروں کی ہے۔ اور یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، اس وقت کیا ہوا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سارے بیٹے بیٹیاں، سارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسی نے بھیک آواز کہا، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، اور ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، اور ان سب کا ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے تابع فرمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ یہ آیت پکار کر آج ایک ایک مسلمان کو کہہ رہی ہے، خدارا یہ نبوی کوڑھن اپنے اندر پیدا کرو، یہ فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ کس کے بارے میں؟ اپنی آل اولاد کے بارے میں، about your children، اپنی آل اولاد کے بارے میں یہ نبوی نقوش اور یہ قرآنی نقوش
ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے چاہیے. میں کتنی اعلیٰ تربیت کر چکا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے میں یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اعلیٰ تربیت نہیں کر سکتا، میں پیغمبر سے زیادہ اعلیٰ تربیت نہیں کر سکتا. وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں یہ غم لے کر کے، تو آج ہم کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ یاد رکھیے. اویس بھائی مصعب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، کئی پروگراموں کا اختتام، بیانات، تقریر، واعظ نصیحت کے بعد بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بہو بات نہیں مانتی ہے، ماں شکوہ نہ ہے، بیٹی بات نہیں سنتی، باپ کہتا ہے کہ اولاد میری نافرمان ہو گئی. تو میں بہت سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، برا نہ لگے، پیچھے پائپ لائن میں خرابی ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ کی پائپ لائن میں مال حرام تھا اور آپ نے لقمہ حرام کھلایا تھا، تو پھر یاد رکھیں ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، یہ تو آل اولاد کے اندر ایفیکٹس آ رہے ہیں نا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو بندہ جو مال حرام کھاتا پیتا ہے، تو کیا فرمایا؟ نقشہ کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، قافلہ چلا جا رہا، رات کے وقت پڑاؤ ڈالتے ہیں، سارے کے سارے لوگ کھانے پکانے میں مصروف، مگر ایک بندہ جو مسافر تھا سراہی سے پانی نکالتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کو اس کی ادا اتنی بھاتی ہے، آسمان دنیا پر اللہ اپنی شان کے مطابق آ جاتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ بیان کرنے کے بعد اب ایک اور حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، فرمایا یہ ایک مسافر اسی طرح کر رہا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ آ کر کے دعا قبول فرماتے، مگر فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، قد غذی جسدہ حرام، مشربہ حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کے جسم میں حرام کا خون گردش کرتا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ فِي الدُّعَاء، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو جب ہم مال حرام آل اولاد کو کھلائیں گے، جب ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، ان کے احوال کی خبر گیری نہیں کریں گے. پڑوسی کو اگنور کرنا ہوتا ہے، اولاد کو اگنور نہیں کرنا ہوتا. آپ اپنے دوسرے تمام ہمسایوں کو ان کے افعال و اقوال سے اگنورنس اختیار کیا کریں، ان کو آپ چھوڑ دیا کریں، آپ وہاں انٹرفیئر نہ کریں. لیکن باپ ہو تو اولاد میں انٹرفیئر کرنا ہوگا، باپ ہو اور ماں ہو تو تربیت سکھانی ہوگی. اچھا پھر وہ تربیت بھی کس طریقے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہمارے سامنے ترمذی جلد ثانی کے اندر موجود. عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، یعنی پہلی بیوی سے اور پہلے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ کے بیٹے، چھوٹے بچے تھے. حضرات حسنین کے ساتھ ان کی بھی تربیت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک مرتبہ باہر سے آئے اور جلدی سے آ کر کے پلیٹ کے اندر سالن جلدی سے ادھر ادھر سے ہاتھ ڈال کر، چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، کھانے لگے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. روایت کے اندر آتا ہے کیا فرمایا؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، سم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھو، سبحان اللہ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. تین باتیں ایک حدیث میں جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو تربیت دی. اس سے کیا پتا چلا کہ بچے کی تربیت کرنی ہے، نگاہ رکھنی ہے. جب تک اس کوڑھن کو پیدا نہیں کریں گے، غم اور یہ فکر پیدا نہیں کریں گے، ان کے احوال کی خبرگیری اور نگاہ نہیں رکھیں گے، ہم نہیں یہ بات مان سکتے کہ یہ مستقبل کا با کردار مسلمان. یہ تربیت ہے، یہ مستقل مزاج تربیت ہے جو لہجہ لہجہ انسان کو انسان بناتی ہے. یقیناً آپ نے بالکل بجا فرمایا اور اس پہ میں نے مزید گفتگو کرنی ہے، مگر جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں، کیا یہ تربیت ہی غائب ہو گئی ہے؟ اب تربیت دیتا کون ہے؟ یعنی گھر میں ہی تربیت کا مقام ہوتا ہے. اب تو تربیت کے اداروں میں بھی تربیت نہیں ہے، تعلیم کے اداروں میں بھی تربیت نہیں ہے. کہاں؟ میں لوٹ کر آؤں گا اور آپ سے بات کروں گا اس حوالے سے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. اس وقت بات ہو رہی ہے معاشرے کی تعمیر اور معاشرے پہ پڑنے والے برے اثرات کی، کہ جو ڈرامے، فلمیں اور پھر میڈیا کے ساتھ پڑتے ہیں. یعنی ہم جس طرف معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مفتی صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج کیا مرتب ہوں گے کہ جب ہم دیگر دنیا کو دیکھتے ہیں، غیر ملکی ڈرامے، غیر ملکی فلمیں اور ان کے ناولز اور ان کے آرکیٹیکچرز اور ان کے سائنٹسٹ اور ان کے ہیروز ہمارے ہیروز بن جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہمارا معاشرہ بھی ویسا معاشرہ بننا چاہیے. بنتا نہیں ہے، کچھ اور ہی چیز بن جاتا ہے، ایسا معاشرہ کہ جس کو ہم یہاں بھی سنبھال نہیں پاتے. ہمارا چھوٹا بچہ، ہمارا بڑا آدمی اب اس بات سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے، پاکستان میں پیدا ہوا ہے، وہ ان چیزوں کی طرف جا رہا ہے جو ہم پہ سوٹ ہی نہیں کرتی بحیثیت معاشرہ. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے اویس بھائی، حضرت مفتی صاحب نے بھی ابھی گفتگو ارشاد فرمائی کہ اللہ کی عبادت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہی فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سنت کو جب ہم پس پش ڈالیں گے اور پس پش ڈالنے کے بعد ہم معاشرے میں کامیابی تلاش کریں گے تو کامیابی کہیں اور نہیں ملے گی۔ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد ہی ملتی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، جس جانب آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم آدھی چیز یہاں سے لی، آدھی چیز یہاں سے لی، آدھی چیز وہاں سے پکڑی، دائیں بائیں سے پکڑ کے ہم ایک مکس معاشرہ جو ہے نا وہ بنا کر ہم اپنے گھر کو بھی ایک عجیب جو ہے نا وہ چیز بنا کر سامنے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں اسلام بھی چاہیے، ہمیں مغرب بھی چاہیے، ہمیں ڈرامہ بھی چاہیے، ہمیں سب چیزیں چاہیے ہمارے گھر میں۔ تو یہ کون سا نظام ہے؟ آپ کو اسلام ہی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، جب مسلمان ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور پھر اولاد کی تربیت کے بعد دیکھیے نبی علیہ السلام کی یہ بھی تو حدیث ہے، حضرت مفتی صاحب نے کافی طرف اشارے کیے کہ ہر آدمی نگہبان ہے، اور اس کے زیر کفالت اس سے متعلقین لوگوں کی بابت سوال کیا جائے گا۔ جی بالکل، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب جب حکمران ہیں یا بڑے لوگ ہیں، ان سے ان کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، اور گھر کے سربراہ سے گھر کے افراد کے متعلق، خاندان کے سربراہ سے خاندان کے متعلق۔ تو اس سوال کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ بہت اچھے۔ رہا مسئلہ یہ کہ جب ہم حرام کی بات کر رہے ہیں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس ٹی وی سے ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب آپ اچھے پروگرام لائیں، جی، جس معاشرے میں بنیاد سود پر ہوگی، اللہ جہاں حرام کاری عام ہوگی، جہاں مہنگائی کی وجہ سے بچیاں اب اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہوگی، میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں اس وقت حکمرانوں سے کہ بات تو بعض دفعہ آپ ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، کبھی آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات کرتے ہیں، جناب فاروق اعظم ان کی بات کی جاتی ہے، تو ان کا نظام کیا تھا، ان کے ہاں کیا طریقہ رائج تھا، اس طریقے کو ہم کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ ہم یہ بھٹک رہے ہیں، ہم معاشرے میں یہ چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے آپ کے نظام معاش کو کون کنٹرول کر رہا ہے اس وقت؟ آپ کا میڈیا کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم لے دے کے ابھی میں اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے کسی علمی مسئلے پر اگر ہماری آواز اونچی ہو جائے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، اختلاف امتی رحمت، مفتی صاحب کا ایک نقطہ نظر ہوگا، میرا ایک ہوگا، پورے ملک میں بریکنگ نیوز کے طور پر کہ جناب دو مولوی آپس میں لڑ پڑے۔ ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ جن کو ہم ووٹ دے کر بیچتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ میرا کھلا چیلنج ہے پورے میڈیا کو کہ بتاؤ کبھی کسی مولوی نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارا ہو یا گالم گلوچ کی ہو؟ مناظرے ہوئے مصعب، مناظرے ہوئے، کتابیں پھینکی گئی ہیں ایسے کر کے۔ نہیں دیکھیے میں ٹی وی پروگرام کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ہے نا۔ دیکھیے سوشل میڈیا کے ان لوگوں کو آپ چھوڑیے، میں تو ٹی وی پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے یعنی اخلاقیات ٹی وی تک محدود ہے؟ نہیں اخلاقیات کی بات نہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ علماء نما ہوتے ہیں، علماء نہیں ہوتے، جعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، وہ ہر مکتبہ فکر میں پائے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آواز کا اونچا ہو جانا یہ فطرت ہے، اختلاف ہو جانا یہ فطرت ہے، لیکن اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلانا، آپ ذرا دیکھیے کہ معاشرے میں ہو رہا کیا اس وقت۔ آپ کس سے جو ہے نا وہ اپنا ادب کس سے لے رہے ہیں، تہذیب کس سے لے رہے ہیں، تمدن کس سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مستند ہی نہیں ہے، جی اس کو مستند ہی نہیں، اس کا کام ہی نہیں ادب دینا، وہ کچھ اور کرتا ہے۔ وہ تو کام ہی، آپ نے خود کہا شعر و شاعری سے آپ کو شغف ہے، اس وقت فی البدی لوگ جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر مذاقیہ پروگرام ہوتے ہیں، الامان والعفیظ ایسے شعر پڑھے جاتے ہیں کہ وہ صریحاً کفر ہوتا ہے، اور کوئی ایڈیٹر بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ جو اس کو ایڈٹ کرے یا اس کو۔ اور دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ لازمی آپ یہ جملہ لیں کہ کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فرشتوں کا مذاق، پیغمبروں تک کا مذاق جو ہے نا وہ اب ہمارے کتابوں کا مذاق، اور پھر دینی شخصیات کا مذاق، یہ معاشرہ تباہی کی طرف نہیں جائے گا تو کیا ہے، کتنا رونا رونا۔ آخری حصہ ہے پروگرام کا، اور چونکہ مجھ سے آپ کا تعلق اسلامی نظریاتی کونسل سے ہے، مفتی صاحب کی کافی ساری باتوں سے تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں نا کتنی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوئے ٹریفک پولیس والوں کو خواتین نے دھو دیا، معاشرہ پسند کر رہا ہے، فلاں کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، سب شیئر کر رہے ہیں۔
اخلاقی پستی کا شکار ہو گیا ہے معاشرہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دو چیزوں کا قائل نہیں ہوں. ایک تو یہ کہ تعلیم کو جو دینی اور دنیاوی میں تقسیم کیا جاتا ہے، میں اس تقسیم کا تجزی کا قائل نہیں ہوں. اسکول میرا ہے، کالج کو میں آن کرتا ہوں، یونیورسٹی کو میں آن کرتا ہوں. یونیورسٹی ہے ہی میری، میں یونیورسٹی کا ہوں. اسی طریقے سے مسجد بھی میری ہے، مدرسہ بھی میرا ہے. اور یہ جو بعض اوقات تقابل ہوتا ہے، مفتی صاحب نے جو بات کہی بہت اچھی اور صحیح بات کہی، کیونکہ آپ کے سوال کے اندر یہ بات تھی کہ ہمارے ہاں بعض اوقات علماء کے اندر بھی ہے، مناظرے بھی ہے وہ. لیکن دیکھیں ہر جماعت، آرگنائزیشن یا طبقے کے اندر غلبے کو دیکھا جاتا ہے. غالب اکثریت کس طرف ہے؟ آپ کے شہر کے اندر ایک صوبائی اسمبلی بھی ہوتی ہے، اسی شہر میں دارالعلوم اور مسجد بھی ہے. بتائیں مسجد اور دارالعلوم اور علماء میں اس طریقے سے دھینگا مشتی مچھلی بازار ہے جیسا کہ اسی شہر کی، اسی صوبے کی اسمبلی کے اندر جو حالت ہو رہی ہوتی ہے، وفاق میں جو حالت ہو رہی ہوتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہم تقسیم کے قائل نہیں، وہ سیاستدان بھی میرے ہیں، اسی معاشرے کے ہیں، میرے ہی وہ چچا ہیں، میرے ہی انکل ہیں، میرے ہی وہ بھائی ہیں، ہمارے ہی بڑے ہیں، ہمارے ہی رہبر و رہنما ہیں. لیکن خدارہ بغیر کسی کمپٹیشن، بغیر تقابل کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں خرابی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اچھا اب میں اس پر بڑا واضح طور پر موقف رکھتا ہوں. مدرسے کا بھی امتحان ہوتا ہے، آپ نے وفاق المدارس کے امتحان کی کوریج کی ہے، ایک نہیں متعدد بار کی ہے. تو کراچی یونیورسٹی کے امتحانات کی بھی آپ نے کوریج کی ہوگی. رینجرز کے کڑے پہروں کے بغیر وہاں امتحان نہیں ہوتا. اور آپ بتائیے وفاق کے آپ نے ایک یا دو ہزاروں مدارس کے امتحانات کے اندر ایک پولیس والا نہیں مقرر ہوتا. تو خیر کے بے شمار پہلو ہیں. ساتھ ساتھ میں ایک بات اور نقطۂ طور پہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. 14ویں صدی ہے نا، آخری زمانہ ہے نا. ہمارا نمازی کیا سوچتا ہے؟ میں تو رہوں 21ویں صدی کا، پر میرا امام صاحب پہلی صدی کا ہونا چاہیے. تو نہیں ہو سکتا. اچھا جب امام مقتدی اور نمازی جماعتی ساتھی سے کہا جاتا ہے بھئی یہ اپنا معاملہ یہ نہیں جی، جدید دور ہے، حالات کے تقاضے. تو تیرے لیے جدید دور اور حالات کے تقاضے، تو امام کیا کہیں بغداد سے آیا ہے؟ کیا اس کے لیے جدید دور، جدید تقاضے، حالات اور نئی چیزیں نہیں ہیں؟ تو مقصد بغداد سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ پہلی صدی کے ہوتے ہیں. کہنے کا یہ کہ پچھلی صدیوں کا تو نہیں ہے نا، مار دیا. مقصد ہے کہ پچھلی صدیوں کا کوئی بزرگ یا پچھلے اسلاف کا تو نہیں، وہ اسی دور کا ہے، یہ اسی جگہ اسی سوسائٹی کا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے ہم تقابل نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں جہاں خرابی ہو اس خرابی کو دور کرنا چاہیے، وہ مسجد میں ہو، وہ مکتب میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے طبقے میں خیر غالب ہے، یہ ہم دلائل کی بنیاد پر موقف رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں ہم کالج، یونیورسٹی، پارلیمنٹ کو اپنا ہی سمجھتے ہیں، عدلیہ کو، ہاسپٹلز کو، اداروں، آرگنائزیشن، محکموں کو آن کرتے اپنا سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں وہاں پر بھی اصلاح ہونی چاہیے اور ایمرجنسی اخلاقی تربیت لگنی چاہیے. ہنگامی طور پر ہمارے اس ملک کے اندر یہ باقاعدہ کمپین شروع ہونی چاہیے صلاح کی اور فلاح و کردار کی. انتہائی شکر گزار ہوں مفتی محمد زبیر صاحب کا، انتہائی شکر گزار مفتی نوید عباسی کا. آپ نے انتہائی خیر کی اور اصلاح کی باتیں فرمائی ہیں. یہاں پر پوری گفتگو کا مقصد ایک ہے کہ خواتین و حضرات اذان من میری اور آپ کی زندگانی میں اخلاقیات میں بہتری آ جائے، معاشرہ سدھر جائے گا. میں اور آپ ہیں نا، ہم سے معاشرہ ہے اور ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دل تو نہیں ہے کہنے کا، وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان معاشی طور سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، شاید یہ نہ ہو، کبھی نہ ہو اور انشاءاللہ نہ ہو. پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا، مگر ہم اخلاقی طور سے ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. ہمیں بہتری کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہر شعبے کو، ہمارے شعبے تدریس سے لے کر ہر اس شخص کو کہ جو کسی نہ کسی جگہ پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو اس ڈیفالٹ سے واپسی بحال کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تباہی ہمارا انجام ہوگی. ہمارا دین جو پہلا سبق ہمیں سکھاتا ہے وہ اخلاق ہے. وہ 40 سال کا ایسا بہترین کردار ہے کہ جس کو آج بھی ہم نافذ کرتے ہیں تو بہتری آ جائے گی. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.